أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا أرحم الراحمين إلهي آمين. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اس آج کے آن لائن سیشن میں کہ آپ سب نے اس جو ہے وہ سیشن کو جوائن کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سیشن میں آپ کا آنا آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور جائے اور علمی پوائنٹ آپ یہاں سے ضرور سیکھ کے جائے اور آپ کی زندگی سنور جائے. اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گی کہ میں ہوں فیصل آباد سے، جامعہ حشمت للبنات ایک ادارہ ہے، وہاں کی سٹاف ممبر ہوں. اور الحمدللہ جو ہے وہ تقریباً 4 سال سے ہماری آن لائن بھی کلاسز جاری ہیں اور جامعہ کے اندر بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے کام دین کا. تو آج یہ چھوٹا سا ہمارا سیشن ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم اپنی سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات بابرکت کیوں ہے؟ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے، اس کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کو چلا وہ رہا ہے. اور وہ بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ جس جگہ اس کا نام لیا جاتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، وہ کام کے اندر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں قادر ہے؟ کیوں اس کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیتے ہیں، سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی، وہ ذات، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ قادر ہے کیونکہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ رب العزت کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں اور کوئی زندگی دینے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے موت کا سب سے پہلے ذکر کر دیا؟ کیونکہ انسان سب سے پہلے جب دنیا میں آیا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو عدم سے وجود میں آیا. تو اللہ نے موت کا پہلے ذکر کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. اب یہاں پر اللہ نے زندگی کا مقصد بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ پیپرز جو ہے وہ ہم سے ہو رہے ہیں کہ کون اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، کون اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور کون جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے. لیبلوکم، ہر انسان جو ہے وہ آزمائشوں سے گزر رہا ہے، ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے. کس بات پر؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم اعمال تو کرتے ہیں زندگی میں، لیکن ہم میں سے اچھے اعمال کون کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. تو آج کے اس سیشن میں ہم نے اسی بات پر فوکس رکھنا ہے کہ اگر ہمیں زندگی ملی ہے
کسی بھی انسان کو جو زندہ ہے تو یہ زندگی کسی کام کے لیے ملی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ایک سلائی مشین ہی آپ لے لیں فار ایگزامپل، اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس طرح آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو یہ کسی نہ کسی کام کے لیے دی ہے، کوئی بے فائدہ ہم اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ اس دنیا کو جو ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بنا جو ہے وہ خود سے ایجاد نہیں ہو گیا، خود سے نہیں وجود میں آ گیا۔ آپ میں سے کون کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کائنات خود بن گئی ہے، یہ آسمان خود ہی بن گیا ہے، یہ درخت خود بن گئے؟ کون کہتا ہے کہ گلاس جو ہے وہ پانی کا وہ بھی خود بن گئے؟ کوئی بھی نہیں کہتا ہم میں سے۔ تو یہ خود نہیں بنا، یہ آپ کا لباس، آپ کے جوتے، آپ کی کتاب، یہ جو میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، یہ سب کچھ خود نہیں بنا۔ پھر یہ کائنات جو ہے وہ خود نہیں بنی، تو سوچئے کہ جو ہے یہ پوری کائنات کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی یا جن نے بنائی؟ کون بنانے والا ہے اس کائنات کو؟ اس پوری کائنات کو سب کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ ہم صرف سنی سنائی بات پر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بنایا۔ کیا یہ بات سچی بھی ہے، درست بھی ہے کہ واقعی یہ اللہ نے بنائی ہے کائنات؟ تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے؟ یعنی ایک گلاس ہے تو اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اگر کسی نے قلم بنایا ہے تو اس کے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ ایک کتاب کیوں بنی؟ کوئی بھی چیز جو ہے اس کائنات میں بیکار نہیں بنائی گئی۔ ہمارا لباس کیوں بنا؟ پہننے کے لیے۔ جوتا کس لیے بنا؟ پہننے کے لیے۔ یہ قلم کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے بنا۔ تو یہ سورج کیوں بنا؟ یہ چاند کیوں بنا؟ یہ کیا ان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد یہ چیزیں بیکار تماشے کے طور پر جو ہے وہ پیدا کر دی؟ ہمیں یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن گیا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ تو یہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو یہ جو مائک ہے بولنے کا، کس نے بتایا کہ اس کی آواز جو ہے وہ بڑی ہو کر آتی ہے یا اس کی آواز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے نے بتایا۔ تو اس پوری کائنات کے بنانے والا جو اس کا خالق ہے وہ بتاتا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں بنایا ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق، وہ ایک حق کے ساتھ بنایا ہے، ان کو ایک حق کے طور پر بنایا ہے، اور ان کے بنانے کا ایک مقصد ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک خاص وقت تک کے لیے بنایا۔ اور ہمیں جو اس آیت سے جو ہے وہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ پوری کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی گئی، الا بالحق، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور اگر یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ کس لیے کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو ہم کیسے بے مقصد پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی مقصد ہی نہ ہو اور ہم دنیا میں آ کے چلے جائیں ایسے ہی۔ تو زمین انسان کے لیے بنائی، اس کائنات کی ایک ایک چیز کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان کے لیے۔ پھر انسان خود کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو مجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت قرآن میں پوچھتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے ہیں، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی تمہارا واپسی نہیں ہوگی ہماری طرف۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اور ایسے ہی بیکار یہ زندگی گزار کر ہم جو ہے وہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو ہماری طرف کوئی اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب نہیں کرے گا۔ لیکن ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ موت آئے گی اور ہم ختم ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے نا، زندگی گزاریں گے، موت آئے گی، پھر ہم ختم کر دیے جائیں گے۔ موت جو ہوتی ہے وہ خاتمے کا نام نہیں ہے۔ موت ایک بہت سخت جو ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو ایک انسان پر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی جو ہے وہ خالدین فیہا، اور جہنم میں بھی انسان خالدین فیہا رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور موت کو تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، اور موت جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں آئے گی، اور ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ قیامہ میں فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ سدا ایک ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جو بالکل بیکار گھوم رہا ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ پھر ہم کیوں بنائے گئے؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا آپ نے مجھے کیوں بنایا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ضرور اٹھتا ہے، کہ ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں کیوں آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور انسان کی توقعات ہوتی ہیں نا، تو مثلاً ایک بچہ جو ہے وہ جب سوتا ہے، سو کر پھر جو ہے وہ پڑھتا ہے، سو کر سوچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے، اور اسے کم ہی یہ ٹائم ملتا ہے کہ میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے، میرے زندگی کا کوئی اور بھی مقصد ہے۔ ہمارا جو ہے وہ لائف سٹائل اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، دن ہوتی ہے، رات ہم جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، اور پھر انسان پڑھنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جاب مل جائے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اب میری جاب اچھی لگ گئی ہے، اب میری شادی ہو جائے، شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، بچے ہو گئے، سب کچھ مل گیا، گھر بھی مل گیا انسان کو، پھر وہ صبح انسان اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ایک مشین کی طرح ایک سائیکل انسان کا چلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا انسان صرف انہی کاموں کے لیے پیدا کر دیے گئے کہ اس کا ایک اچھا سا گھر ہو، بچے ہوں، اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ سوئے جاگے؟ نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے اکتا جاتا ہے، سب چیزوں سے اکتا جاتا ہے، اور پیک پر، بلندی پر جا کر ان میں سے ایک ایک چیز انسان سے جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بچے بھی چلے جاتے ہیں، بیوی بھی چلے جاتی ہے، جاب بھی چلے جاتی ہے، جوانی چلے جاتی ہے، تو انسان ان دنیا کی نعمتوں کے باوجود بھی اس قابل نہیں رہتا کہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ صرف یہ جو یہ کام ہے کہ جو ہے وہ کھانا پینا، صبح اٹھنا، تو یہ کام تو جو ہے وہ جانور بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ کام جو ہے کھانا پینا اٹھنا، تو یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، اور جانوروں کے گھر تو ہمارے سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے بچے ہمارے سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے، پھر مجھ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ جانور بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتی ہوں، وہ بھی سوتا ہے، میں بھی سوتی ہوں، وہ بھی گھومتے پھرتے ہیں، میں بھی گھومتی پھرتی ہوں، وہ بھی رزق کی تلاش میں جو ہے وہ گھومتے ہیں، لیکن وہ کون سا ایسا لیول ہے کہ جس میں مجھے جو ہے وہ جانوروں سے اوپر اٹھ کر جینا ہے؟ مجھے جانوروں کی طرح نہیں بنایا گیا، مجھے کسی اور کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر کس سے پوچھیں کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے، کس لیے ہمیں بنایا گیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے بنائے جانے کا مقصد کون بتاتا ہے؟ اب ایک واشنگ مشین لے لیں، تو اب اس کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو کس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ جو ہے یہ کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے نے بتایا۔ اور اسی طرح ایک سلائی مشین لے لے، تو وہ بھی جس نے بنائی اس نے بتایا کہ اس سے کپڑے سلائی ہوں گے۔ تو ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم سب کچھ یہ سب کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیں کون بتائے گا؟ خالق بتائے گا، ہمارا بنانے والا بتائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطے کی صورت بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے آپ نے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کس لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ
جو ہے رابطے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کرنا چاہا تھا تو وہ جو ہے وہ غشی کھا کر گر پڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. یہاں تو وحی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے یا فرشتہ بھیج کر جو ہے وہ وحی کرتے ہیں، اور جو ہے پھر جو ہے وہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں. اچھا، اگر ایک سلائی مشین ہوتی ہے تو اس کے بنانے والا گھر گھر جا کر تو نہیں بتاتا کہ یہ جو ہے میں نے سلائی مشین جو ہے وہ یہ بنائی ہے تو یہ اس طرح سے چلے گی. نہیں، وہ گھر گھر جا کر نہیں بتاتا، بلکہ ایک بروشر جو ہے وہ چھپوا کر اور ایک جو ہے اس کے اوپر ہدایات لکھ کر کے یہ کس طرح سے یہ چیز چلے گی وہ اس کو جو ہے وہ اس باکس کے اندر ڈال دیتا ہے، ایک گائیڈ بک اس کے ساتھ دے دیتا ہے. اور ہمارے رب نے بھی ایک مسنجر پیغامبر کے ذریعے ہمیں کتاب بھیجی ہے، اور اس میں ہمیں بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ مقصد کیا تھا؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کرے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی عبادت کر کے کوئی اللہ پر احسان نہیں جتا رہے کہ ہم عبادت کریں، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں کہ آپ اللہ کے عرش پر کوئی ایک بلشت پر جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح وہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے. تو ساری چیزیں دنیا کی ہمارے لیے، ہم کس کے لیے؟ اللہ رب العزت نے ساری کائنات یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، تو ہمیں بھی تو کسی کے لیے ہونا چاہیے نا، اپنے رب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کس لیے بنائی ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. اور ہم میں سے ہر بندہ اس جو ہے وہ کیفیت سے گزر رہا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب احسن عمل جو ہے اچھے کام کون کرتا ہے؟ عبادت دراصل کیا ہے کہ احسن عملا، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ ہمارے کام کیا ہے کہ صرف ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، ہر سال جو ہے وہ عمرہ کر لیں اور بس دین مکمل ہو گیا ہے. صرف دین ان ریچولز کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ ادا کر لیں، دین پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے کہ احسن عمل کے لیے خاص کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کہ صرف اتوار کا دن ہی مقرر ہے کہ ہم نے اس دن میں اچھے اعمال کرنے ہیں، ایک وقت مقرر کر لیں اور ہم اس میں اچھے اعمال کریں. ہر جگہ ہر وقت ہم ایک عمل کر رہے ہیں. اگر ہم سو رہے ہیں تو ہم ایک عمل کر رہے ہیں، اگر میں کھا رہی ہوں تو بھی میں ایک عمل کر رہی ہوں. میرے کھانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، احسن عملا، ایکسیلنس لیول پہ میرا کام ہونا چاہیے. اور ہم صرف بیکار بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک عمل ہو رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہماری ججمنٹ ہو رہی ہے، ہماری جو ہے وہ ججمنٹ ہو رہی ہے. اور کہ اچھے کام جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں. ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ نیت اور طریقہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور کس طریقے کے مطابق کر رہے ہیں. ہم سب جو ہے وہ امتحان کی حالت میں ہے، لیبلوکم، آزمائش کی حالت میں ہے، ٹیسٹ کی حالت میں ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ احسن عمل کو کرتے ہیں. صرف ہمارا ہی امتحان کیوں؟ ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ میرا امتحان ہی کیوں ہے، ایک بلی اور کتے کا امتحان کیوں نہیں ہے؟
ایک گدھے اور گھوڑے کا امتحان کیوں نہیں ہے، میرا اور آپ کا امتحان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں اور دوسری مخلوق میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو ایک سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل و اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ اما شاکرم و اما کفورا، کہ کون ہم میں سے ناشکری کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے ہمیں نا، عقل جو ہے وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تم کو سوچ سمجھنے والا انسان بنایا ہے۔ اور افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں کہ جو ان کی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جانوروں کی جو مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ جانوروں کی زندگی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہمارے لیے آزادی رکھ دی گئی ہے، ہمارے لیے عقل بھی جو ہے، اور اس آزادی اور عقل کو جمع کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور کون ناشکری والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا امتحان کیا ہے؟ اب امتحان کے لوازمات ہوتے ہیں کچھ، یعنی اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو امتحان کے لیے کچھ سلیبس ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کا سلیبس ہوتا ہے کہ یہ سلیبس ہوگا، اور جو ہے پھر اس کو پڑھانے کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، اور ہمارے استاد کون سے ہیں؟ ہمارا نصاب جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ ہمارے لیے سلیبس ہے۔ اور اسی طرح ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے جو استاد ہے وہ ہے، ہمارے استاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3 جو امتحان کے لیے تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ممتحن ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب کائنات اللہ رب العزت کی ذات خود اس امتحان کی نگرانی کر رہی ہے۔ کرامن کاتبین جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پرچے جو ہے وہ پیپرز جو ہے وہ سولو کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال نامے پرچوں کی صورت میں اللہ کے ہاں صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس دنیا کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم ایک سمجھیں کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کمرہ امتحان ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کے ایگزام دیا جاتا ہے، تو یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم میں سے جو کچھ جو ہے اپنے پرچوں پر سرچ کروا رہا ہے اس کے نتائج جو ہے وہ آخرت کے دن وہاں پر اناؤنس ہوں گے، اور اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی کہ جو ہے وہ کوئی جس کا جو ہے وہ کوئی اچھے نمبر نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ نے سپلیمنٹری نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں تو سپلی آ جائے نا کسی امتحان میں تو دوبارہ سے ایگزام ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اگر ہم وہاں پر پکڑے گئے تو اللہ نے کوئی سپلیمنٹری نہیں رکھی کہ ہاں تم دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ اور جا کر جو ہے وہ تم دوبارہ سے تیاری کر لو اور زندگی زیادہ اچھے سے گزار لو، پھر تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ یہ زندگی کی نعمت ملی ہے تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو اس لیے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس زندگی کو جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، اور آپ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی قدر کرنے والا بنائے۔ اور دنیا کے امتحانوں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں نا، عارضی طور پر یہ دنیا کے جو ایگزامز ہیں یہ تو عارضی ہیں، لیکن آخرت کے جو نتائج ہیں، جو آخرت میں اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، وہ تو حتمی نتائج ہونے ہیں۔ اور امتحان کا سب سے اہم سوال وہاں پر پتہ کیا ہونا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کرنا ہے قیامت کے دن، وہ یہ ہوگا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آئے۔ یعنی کام ہر بندہ کر رہا ہے، نمازیں بھی سارے پڑھ رہے ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں،
لیکن احسن عمل کون کر رہا ہے؟ اچھے والے اعمال جو اللہ کو پسند آ جائیں اور جو اللہ کے قریب ہمیں کر دیں، جو اللہ کا قرب جن سے ہمیں حاصل ہو جائے، وہ اعمال کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں ان کی جو ہے وہ زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ اور پھر سوچ کا حسن یہ ہوتا ہے کہ سوچ کا حسن یہ ہے کہ اچھا گمان رکھا جائے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں جو ہے وہ نفرتیں، حسد اور نیگیٹو تھنکنگ سے ہمارے ذہن بھرے ہوئے نا۔ ایک میں اسکالر کا سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب دنیا میں انسان جو ہے نا کسی بھی سفر پہ چلے تو وہ زیادہ بوجھ اٹھا کر نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اگر ہم اپنے کندھوں کے اوپر، میں چل رہی ہوں، میں اپنے ہاتھوں کے اندر 2 اینٹیں اٹھا لوں اور میں چلنا شروع کر دوں، تو میں ایک وقت آئے گا میں ان کو پھینک دوں گی اور میرے سے نہیں اٹھائی جائیں گی وہ اینٹیں۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، اپنے اوپر، اپنے ذہنوں پر سوار کیا ہوا ہے حسد، بغض، چغلی، جھوٹ، ان تمام نیگیٹو باتوں کو ہم نے سوار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمارا زندگی میں گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہم نے چاہیے کہ اپنی ان چیزوں کو اتار کر پھینک دیں۔ ایسے ہی ہم یہ جو بوجھ ہے نا اپنے ذہنوں پر اپنے سوار کیا ہوا ہے، اور اپنی سوچ کو صاف کریں، پوزیٹو رکھیں، اور اللہ اور جو ہے وہ اس کے رسول کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اور قول کا حسن یہ ہوتا ہے، یعنی بات کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اچھی باتیں کرے زبان سے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو زبان ہے تو چھوٹی سی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت اس زبان کو جو ہے وہ سارے جسم کو جو ہے وہ لاک کر دیں گے، اور زبان کو جو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اور سارا جسم انسان کا بول کر بتائے گا اور جو ہے یہ فلاں فلاں کام کرتی رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زبان کی بھی قدر کرنے والا بنائے۔ ہم زبان تو چھوٹی سی، اس سے الفاظ ایسے نکال دیتے ہیں کہ جو کسی کو ہرٹ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بری بات کہہ دیتے ہیں، اور ہم پھر بعد میں پتہ کیا بات کرتے ہیں کہ میں تو بس سیدھی سی صاف صاف بات کرنے والی ہوں، بے شک جس کسی کو برا لگے یا کسی کو اچھا لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کی گارنٹی دے کے 2 چیزوں کی تم حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت میں تمہیں لے کر دوں گا اللہ رب العزت سے، تم نے 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے شرم و حیا کی اور اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ چھوٹی سی زبان ہے جو گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، گھروں کو برباد کر دیتی ہے، اور اس چھوٹی سی زبان کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی رات کو ایک بہن کا فون آیا تھا کہ جو ہے وہ کوئی بات ہی بھی نہیں ہے، تو ایک ہسبینڈ نے اپنے جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فعل کا حسن یہ ہوتا ہے کہ فعل کے حسن میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک ذاتی افعال ہوتے ہیں، جہاں بھی ہو ہم، خواہ تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، تو اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں، کیونکہ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ہم بے شک جہاں مرضی ہوں، بے شک ہمارے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں گے۔ تو جب اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف اور موت کا خوف دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے، پھر ہم برائیاں کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر آسن عمل کہاں رہتے ہیں، پھر برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے افعال کیسے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے رکھیں۔ تو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ ہم اچھے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ ہمیں نصاب سے پتا چلے گا۔ نصاب ہمارا کیا تھا؟ اللہ کا قرآن
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا، لیکن ہمارا اس نصاب کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جتنے یہ 22 لوگ بیٹھے ہیں آج الحمدللہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکت دے، آپ کو سلامت رکھے، اور آپ قیمتی وقت نکال کر آئی ہیں، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کا یہ جو نصاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جس میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو وہ جو ہے آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے اس نصاب سے واقف ہیں اور اس کو پڑھ چکے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھ چکے ہیں اور نبی کے فرمان کو بھی؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتے ہیں؟ یہ آپ نے نا اپنا انالیسس کرنا ہے، سیلف انالیسس کرنا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا میں نے کبھی زندگی میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، میں نے کیمسٹری پڑھی، میں نے فزکس پڑھی، بایو پڑھی، میں نے ناولس پڑھے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جو ہے وہ میں نے چھوڑی۔ ڈاکٹری کرنے تک انسان کتنی محنت کرتا ہے اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی سے کتنی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھی کتابیں تو جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھا سمجھ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی یہ میری قوم نے جو ہے وہ میری کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور اس کتاب کو پڑھا نہیں تھا، تو وہاں پہ جا کے شکایت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے اور اس کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والا بنا دے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ ہم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور ہم اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو ہم نے خود پڑھا ہی نہیں۔ ہم کیوں دوسروں سے جو ہے وہ پوچھیں؟ ہم خود کیوں نہیں اسٹڈی کرتے قرآن کو؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے قرآن کو؟ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، دنیا کی کتابوں میں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ریڈنگ بک ہے قرآن، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ تو جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے جدھر ہم چاہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم کبھی بھی ایسے کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ ہم جدھر مرضی جو ہے وہ ہمارا دل کرے اور ہم اپنی زندگی ایسے ہی بسر کر کے چلے جائیں۔ اور یہ زندگی کا مقصد بتاتی ہے سورۃ ملک کی یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے، الذی خلق الموت، اللہ نے موت اور زندگی کس لیے بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ ہمارا ٹیسٹ کرے، ہماری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، احسن عمل کب ہو سکتے ہیں؟ جو ہے وہ جب ہم جو ہے وہ اس کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے سلیبس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ سلیبس بھی اللہ کی طرف سے آنا تھا۔ اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کے مطابق اللہ کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق اگر ہم نے اس زندگی کو گزارا ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم دنیا کے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر وہ نصاب جو لوگوں نے بتایا ہے ہمیں، یا جو لوگوں نے ہمیں طریقے بتا دیے کہ یہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں یا اس طرح سے چلتے ہیں کرتے ہیں، وہ والا نصاب وہاں پر قابل قبول نہیں ہونا آخرت میں۔ تو اس لیے ہم نے جو خود سے طریقے بنا رکھے ہیں نا اس کا کوئی بھی وہاں پر اجر نہیں ملے گا۔ اور آخر پہ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ یہ زندگی ہم سب کو ایک دفعہ ملی ہے نا، اور اس زندگی کی قدر کریں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، آپ اپنے دل پر ہی غور کر لیں، آپ کے جو دل جسم کے اندر دھڑک رہا ہے
اگر 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، آپ کا تو سانس ہی نہ آئے، آپ موت پر بھی نہیں قادر۔ اور یہ 1 منٹ کے اندر کتنی دفعہ دھڑکتا ہے۔ کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو آپ نے جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس زندگی کی قدر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں جب ہم یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائف سٹائل، طرز زندگی ایک کتاب کے اندر بتا دیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے تو ہی آخرت پہ سرخرو ہو سکیں گے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ قرآن کو ایک دفعہ لازمی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جو ہے وہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی گزارنے کے کون سے طریقے بتا رکھے ہیں قرآن کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں کہ ہم دنیا کے ہر کام میں ماہر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں مہارت حاصل کرتے تو قرآن میں نہیں ہے ہماری مہارت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی عام اعزاز کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ساتھ دینا ہے، وہ فرشتے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس ہر اسکل آ جائے، مجھے فیشن ڈیزائننگ آ جائے، مجھے جو ہے وہ کوکنگ بھی آ جائے، مجھے اسٹیچنگ بھی آ جائے، اور مجھے جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ بھی آ جائے، مجھے کمپیوٹر کورس بھی آ جائے، لیکن اگر نہیں میں نے مہارت حاصل کی، نہیں میں ماہر ہوئی، تو قرآن پڑھنے میں نہیں ہوئی، مجھے قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھنا آیا صحیح طریقے کے ساتھ حق ادا کر کے، اور اس کو سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو سیکنڈ حق ہوتا ہے نا۔ سب سے پہلے تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اس بندے کی آواز کو کان لگا کر سنتے ہیں جو بہت خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو ہے وہ کون سے ایسے بندے ہوتے ہوں گے جن کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ ہمارا کبھی دل نہیں کیا کہ ہم بھی اتنی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھیں؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی زندگیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے پاؤں نہیں ہل سکیں گے اس وقت جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ موت آ جاتی ہے تو انسان بس اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بس خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ موت کی تلخی جو ہے وہ سختیاں جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ تو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن اس وقت تک وہاں سے ہل نہیں سکے گا اللہ رب العزت کے سامنے سے جب تک 5 چیزوں کا آپ نے کویسچن کا آنسر نہیں دے دینا اللہ کو۔ اور وہ کویسچن کون سے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری، اللہ نے پوچھنا ہے میں نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، یہ کہاں کہاں پہ گزار کے آئے ہو؟ صرف دنیا کمانے کی خاطر گزاری تھی یا کوئی اپنی زندگی کو سنوارا بھی تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے کہ جوانی کس کام میں خرچ کی تھی، کیونکہ جوانی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کی انرجی کا لیول بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ بچپن میں بھی انسان کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی، جب انسان بڑھاپے میں چلے جاتا ہے پھر بھی انرجی کم ہو جاتی ہے، لیکن جوانی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں جو انسان جو ہے نا اس کی انرجی بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، تو اپنی جوانی کی قدر کیا کریں، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے انسان، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سجدہ ہی نصیب نہیں ہوتا کہ وہ زمین پر سر رکھ کر سجدہ کر سکے، اللہ کے سامنے جھک سکے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرنا سیکھیں، اور بہت سے لوگ اپنی جوانی ہی خراب کر لیتے ہیں، جوانی کی زندگی کو ضائع کر لیتے ہیں۔ تو نمبر 3 سوال ہوگا کہ تم نے مال جو ہے وہ کہاں سے کمایا تھا، تمہارا سورس آف انکم کیا تھا، کہاں سے آتا تھا، وہ حلال تھا یا حرام تھا، سود کا مال تھا یا کوئی حلال ذریعہ تھا، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 سوال یہ ہونا ہے کہ
اس مال کو کس کام کے لیے خرچ کیا تھا؟ دنیا کی آسائشوں اور تم نے جو ہے وہ دنیا کے مفادات کی خاطر خرچ کر دیا، یا پھر کوئی دین کی خاطر، یا کسی یتیم، کسی غریب بیوہ کی بھی مدد کی تھی اس مال کے ذریعے؟ ٹھیک ہے. اور پانچواں، جو تم نے سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا؟ اب اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ لیا نا تو پھر عمل بھی کرنا پڑ جائے گا. اب قرآن ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، عمل کرنا پڑ جائے گا. تو عمل، اگر قرآن جو نہیں پڑھ رہے اور اس وجہ سے کہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ نے ان سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو اس لیے قرآن کو نہ پڑھنا، کہ اگر پڑھ لیں گے تو ہمارا حساب کتاب اور مشکل ہو جائے گا. تو اس زندگی کی قدر کریں، کیونکہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا. تو آپ کا آج کل سے بہتر ہے؟ کل جو آپ نے کام کیے تھے وہ کیا آج آپ نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ کتنی ایفرٹس تھی جو آپ نے دنیا کی خاطر کی، اور کتنی ایفرٹس تھی جو آپ نے اللہ کی خاطر کی، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کی؟ آپ اپنے سونے سے پہلے اس بات کا جائزہ ضرور لیا کریں. جب آپ رات کو سوتا ہے نا، ایک انسان جو سارا دن کمائی کر کے آتا ہے تو وہ رات کو اپنا انالیسس کرتا ہے کہ کتنا مجھے بینیفٹ ہوا ہے، کتنا مجھے لاس ہوا ہے. تو آخرت کا بھی انالیسس کیا کرے کہ میں نے کتنی جو ہے وہ دنیا کمائی، اور کتنی اللہ کی ناراضگی کے کام کیے، کتنے اللہ کو خوش کرنے کے کام کیے. اسی وقت اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرے، اور جو ہے وہ اپنا حساب کتاب کر کے سویا کرے، کیونکہ پتہ ہی انسان کو نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھے گا کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. موت کا تو انسان کو کسی کو بھی نہ معلوم کہ وہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. اور اللہ کے نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان خسارہ اٹھا رہا ہے، انسان اپنا نقصان کر رہا ہے. سورۃ العصر میں آتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان اٹھا رہا ہے، اور ہمیں اس نقصان کی قدر ہی نہیں ہے. سوائے مطلب ہم جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. موبائل کے اوپر سکرولنگ ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز نکالی، کبھی کوئی. ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے. ایک جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب کتاب کرنا ہے. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جا کے حساب دینا ہے کہ میں نے زندگی کے لمحات کہاں گزارے. جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی کہ جو ہے وہ ابن آدم اللہ کے ہاتھ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک وہ 5 چیزوں کا، کہ جوانی کہاں پہ گزار کے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی ضرور کوشش کریں. اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ قرآن کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہی آپ کی زندگی کا لائف سٹائل بتایا ہے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو ان کے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، اور یہ جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ جو ہے وہ طلاق کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حیض کے معاملات کو کیا بیان کیا ہے، وضو کے کیا مسائل ہے، نماز کے کیا مسائل ہیں. تو میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی مجھے یہ معلوم نہیں ہے، تو کیسی مسلمان ہوں میں جو زندگی گزار کے ایسے ہی چلے جاؤں. تو اپنا انالیسس ضرور کیجئے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ میری چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ رب العزت آپ کے وقت جو ہے آپ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل کے آرام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا، تو آج آپ کام کرنا سیکھ لیں، تو انشاءاللہ کل آپ کے لیے آرام ہی آرام ہے جنت میں. اور جو ہے وہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ تو سونے جواہرات سے بھی قیمتی چیز ہوتی ہے. اور فارغ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ فراغت انسان کی نا قاتل ہوتی ہے، اور فارغ انسان پر نا شیطان قبضہ کر لیتا ہے.
تو جب انسان اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، شیطان اس پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور خالی پن سے نقصان اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، بے مقصد زندگی گزارنے والا جو ہے وہ، اس کے پاس توبہ کے سوا اور افسوس کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ کچھ کافر لوگ جو ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس جب جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، اب ہم جو ہے نا وہ اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ کہیں گے نہیں، بس ایک بار ملی تھی زندگی اور وہ ایک ہی دفعہ ملنی تھی، اب جو تم نے کام کرنے تھے وہ کر لیے، تمہارا جو ہے وہ نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم میں جانے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے لیے دوڑ لگا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْجَنَّةِ، مغفرت کی طرف، اور جو ہے وہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، سابقو جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا یہ سیشن ہوا ہے، ہر جمعے کو ہمارا سیشن ہوا کرے گا، اور اس گروپ کے اندر آپ کو لنک 4 بجے آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، اور جو ہے وہ آپ نے، میں اس گروپ کو کھولوں گی اور اس کے اندر آپ نے کوئی اور جو ہے وہ چیز نہیں شیئر کرنی، ورنہ آپ کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا۔ irrelevant چیز اس میں شیئر نہیں کرنی، صرف اپنی فیڈ بیک اپنے وائس میسج میں یا ٹیکسٹ میسج میں آپ نے شیئر کرنی ہے کہ آج کے آپ نے اس سیشن سے کیا سیکھا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے، اور آج کے سیشن سے آپ اس پر کن باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور وہ پہلے آپ کی زندگی میں نہیں تھے عمل کی کام، ٹھیک ہے۔ یعنی باتیں تو بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن عمل کے اندر جو بہتری آنے کی آپ کوشش کریں گی نیکسٹ ٹائم، اور پہلے وہ عمل آپ کا نہیں تھا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخر میں اس شعر پر اختتام کرتی ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے داعی، میں اسی لیے نمازی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ منتھ نیکسٹ ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے، اور نیو ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے، وہاں اس کی 6 ڈیٹ سے ہمارا ترجمہ تفسیر کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، بیچ تو آن لائن، تو اس کا بھی فلائر آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، اس میں اگر کوئی رجسٹریشن کروانا چاہے تو وہ لازمی جو ہے وہ اس کو جو ہے جوائن کرے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کا آنا آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔